کتے کے بہت سے حامیوں کا کہنا ہے کہ کتے کی مخصوص نسلیں جارحیت کا شکار نہیں ہیں، اور کتے کی پرورش اور تربیت کتے کے مزاج کا تعین کرنے کا سب سے اہم عنصر ہے۔ یہ اچھی طرح سے سچ ہو سکتا ہے، اور یہ یقینی طور پر سچ ہے کہ کوئی بھی کتا صرف اس کی نسل کی وجہ سے خطرناک نہیں ہے۔ نمبر 1، الابائی کتا، جسے عام طور پر وسطی ایشیائی شیفرڈ کتے کہا جاتا ہے، ایک بہت بڑی نسل ہے۔ ان کا پتہ 5000 سال سے زائد عرصے سے لگایا جا سکتا ہے، اور تاریخی طور پر بکریوں اور بھیڑوں کے لیے محافظ کتے کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ آج الابائی کتے کو اب بھی چرواہے کے کتے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ خانہ بدوشوں کے خاندان اور املاک کی حفاظت کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ کسی بھی دوسری نسل کے سب سے مضبوط کاٹنے میں سے ایک ہے۔ ان کے کاٹنے کی قوت 500 اور 650 پاؤنڈ فی مربع انچ کے درمیان ہے۔ چونکہ اس نسل کی ابتدا وسطی ایشیا میں ہوئی ہے، اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ روس میں مقبول ترین نسلوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 2، کنگال ترکی کا قومی کتا ہے، جہاں بھورے رنگ اور سیاہ نقاب پوش نسل کی ابتدا سیواس صوبے کے ضلع کنگال سے ہوئی تھی۔ ان کایانس کو حفاظتی صلاحیتوں کے لیے پالا جاتا ہے، جو انہیں لائیو سٹاک مینیجرز اور سیکیورٹی فورسز کے لیے قیمتی بناتے ہیں۔ در حقیقت، کتے ریوڑ، جائیدادوں اور لوگوں کو انسانوں، گیدڑوں، بھیڑیوں، چیتوں اور شیروں سے بچا سکتے ہیں، جو ترکی اور افریقہ میں عام ہیں جہاں وہ بہت مقبول ہے۔ کنگال ایک بڑا کتا ہے جس کا تعلق مستف سے دور ہے۔ نر عام طور پر 32 انچ تک لمبے ہوتے ہیں اور خواتین 30 انچ تک بڑھتی ہیں۔ مکمل طور پر بالغ ہونے پر مردوں کا وزن 145 lbs تک اور خواتین کا وزن 120 lbs تک ہوتا ہے۔ نمبر 3، سرپلانی ناک، جسے یوگوسلاوین شیفرڈ ڈاگ بھی کہا جاتا ہے، مویشیوں کے سرپرست کتے کی ایک بڑی نسل ہے جو جنوب مشرقی یورپ کے بلقان علاقے سے نکلتی ہے۔ وہ اپنی وفاداری، حفاظت اور ذہانت کے لیے مشہور ہیں، اور روایتی طور پر بھیڑیوں اور ریچھوں جیسے شکاریوں کے خلاف بھیڑوں اور دیگر مویشیوں کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ سرپلانینکس عضلاتی اور ایتھلیٹک ہوتے ہیں، ایک گھنے کوٹ کے ساتھ جس کا رنگ ہلکے سے گہرے سرمئی، سیاہ بھورے تک ہو سکتا ہے، اور وہ اپنی مضبوط، آزاد شخصیت کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ نمبر 4، راٹوائلر بڑے کام کرنے والے کتے کی ایک نسل ہے جس کی ابتدا جرمنی میں ہوئی ہے۔ وہ اصل میں مویشیوں کو چرانے اور گاڑیاں کھینچنے کے لیے پالے گئے تھے، لیکن بعد میں پولیس اور فوجی کتوں کے طور پر مشہور ہوئے۔ راٹوائلرز اپنی وفاداری، بہادری اور فرمانبرداری کے لیے جانے جاتے ہیں، اور اکثر محافظ کتوں کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ایک عضلاتی اور مضبوط نسل ہے، ایک مختصر سیاہ اور زنگ آلود کوٹ کے ساتھ، اور ان کے مضبوط جبڑے اور ذہین، پراعتماد اظہار کی وجہ سے ایک مخصوص ظاہری شکل۔ راٹوائلرز کو کم عمری سے ہی مستقل تربیت اور سماجی کاری کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر وہ مناسب طریقے سے تربیت یافتہ نہ ہوں تو وہ اپنے خاندانوں کے علاقائی اور حفاظتی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 5، بینڈوگ اپنی طاقت، ہمت اور حفاظتی جبلت کے لیے مشہور ہیں، اور انہیں محافظ کتوں، آزادی حفاظتی جانوروں کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تاہم، اگر وہ مناسب طریقے سے تربیت یافتہ اور سماجی نہ ہوں تو وہ انتہائی علاقائی اور جارحانہ بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ایک حاصل کرنے سے پہلے ان کی ضروریات اور مزاج پر غور کریں۔ نمبر 6، کین کورسوس کتے کی ایک بڑی نسل ہے۔ یہ اطالوی نسل سرپرست کتے کے لیے بنائی گئی تھی۔ وہ کتوں کے بڑے زمرے میں آتے ہیں جنہیں مالوسس بھی کہا جاتا ہے۔ مالوسس کو ان کا نام سے دیا گیا تھا جن کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ یونان میں میسٹفس کی طرح دیوہیکل کتوں کو پالتے ہیں۔ آپ ایک کین کورسو بھی سن سکتے ہیں جسے اطالوی مستف کہا جاتا ہے۔ کین کورسوس ایک بڑی نسل کا کتا ہے۔ نر 24 اور 28 انچ کے درمیان لمبے وزن کے ساتھ ہوتے ہیں جو ان کے جسم کے متناسب ہوتے ہیں، عام طور پر 99 اور 110 پاؤنڈ کے درمیان۔ خواتین 23 سے 26 انچ تک تھوڑی چھوٹی ہوتی ہیں، اور عام طور پر ان کا وزن 88 اور 99 پاؤنڈ کے درمیان ہوتا ہے۔
ایک माह के कुत्ते का वजन 9 पाउंड से कम होता है। ताहम जब कुत्ते की उम्र 6 माह तक पहुंच जाती है, इसका वजन 52 और 77 पाउंड के दरमियान हो सकता है। ये कुत्ते 2.5 साल की उम्र तक मुकम्मल तौर पर बड़े हो जाते हैं।